انا خطیبہم اذا انصتوا، جب قیامت کی دہشت سے سناٹا چھا جائے گا اور کوئی بول نہیں سکے گا تو میں بولنے والا ہوں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، جب حساب شروع نہیں ہوگا اور انہیں پکڑ لیا جائے گا تو میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، جب لوگ ناامید ہوں گے تو میں ان کو خوشخبریاں سنانے والا ہوں۔ اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو سارے جنتی مرد عورت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ وہ فرمائیں گے میں نے تو تمہیں نکلوایا ہے، ایک کڈھن والا کام میں کیتا ہے، جاون والا کام کسی ہور نو آکھو۔ تو پھر وہ ہر نبی کے پاس جائیں گے، اللہ ان کو بھلا دے گا کہ یہ کام صرف آخری نبی کر سکتے ہیں، صرف آپ کی شان کو دکھانے کے لیے، ورنہ پہلے ہی وہیں چلے جاتے۔ آدم سے چلتے 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 ہر ایک کہے گا نا بھائی نا، نا بھائی نا، نا بھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کر تو میں بھی نہیں سکتا لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کرے گا، یہ کام اور کوئی نہیں کہے گا، یہ بات اور کوئی نہیں کہے گا۔ کہا جی 10 دیو ازی تو تھک پئے ہیں، میں اپنی طرف سے کہا تو وہ کہیں گے جاؤ آخری نبی کے پاس، آج وہی دروازہ کھلوائے۔ تب یہ عورتیں مرد سب کٹھے ہو کر یا رسول اللہ استفتح لنا الباب، یا رسول اللہ اب تو آپ پر ہی امید ہے، دروازہ کھلوائیے۔ چونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جب یہ پل رات پار کر کے جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے، اور جہنمی جب جہنم کی طرف جائیں گے تو دروازے آٹومیٹک کھل جائیں گے اور اس میں گرنا شروع ہو جائیں گے، لیکن جنت کے دروازے بند ہوں گے۔ ایک جگہ چشمہ ہوگا، اس سے وضو کریں گے تو چہروں پہ میک اپ آئے گا جو کبھی اترے گا نہیں۔ اللہ ایسی تجلی اس میں ڈالے گا کہ ہر مرد عورت ہمیشہ کے لیے خوبصورت اور جوان ہوگا۔ 130 فٹ اس کا قد ہوگا، جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ پہ بنایا تھا۔ دوسرے سے پانی پئیں گے تو سینے کا کھوٹ، لڑائیاں، غصے، حسد، بغض، عداوت ختم۔ پیٹ میں گیا پاخانہ، پیشاب، ہر گندگی ختم۔ پھر نبیوں کا سلسلہ چلے گا، پھر آئیں گے یا رسول اللہ یہ تو کر دیں تو آپ انا لہو انا لہو انا لہو، اس پہ دعویٰ کرتا ہے نا اے میں ہی کر سکتا، میں ہی کر سکتا، میں ہی کر سکتا۔ پھر آپ سجدہ کریں گے اور فرمایا اللہ مجھے اپنی تعریف سکھائے گا ایسی جو نہ پہلے کی نہ بعد میں۔ پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا، سر اٹھا، مانگ، جو مانگے گا دوں گا، سفارش کر، جس کی سفارش کرو گے قبول کروں گا۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ پہل کریں گے، اس وقت تک نہیں کھل سکتا۔ تو جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، اس کے سبز پر ہوں گے، وہ اس طرح آ کے لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے۔ تو آپ اس کے اوپر ایسے تشریف فرما، اس کی جو رسی ہے وہ ایسے نیچے گر جائے گی، اس سواری کی لگام یا رسی، سواری کیا ہوگی وہ اللہ کو ہی پتہ ہے، لیکن وہ اس طرح اس کی جو لگام ہے یا رسی وہ نیچے گر جائے گی۔ یہ نیچے گرنے کی کا جو ہے نا یہ خاموش اشارہ ہے کہ آپ خود اس سواری کو نہیں چلائیں گے، کوئی چلانے والا آئے گا، کوئی کوچوان آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا۔ تو لہٰذا سارا ایمان والوں کا مجمع تو پل صراط سے پار کھڑے ہیں، سب ایک دوسرے کو ایسے دیکھنا شروع اور اپنے اپنے قیاس شروع ہو جائے گا کہ کون آئے گا، کون آئے گا، ایسے کر کے۔ تو اتنے میں فرشتہ اعلان کرے گا بلال حبشی کو باہر بلایا جائے۔ سب سے زیادہ مار کھانے والے، سب سے زیادہ انگاروں پہ لٹائے جانے والے، سب سے زیادہ کوڑے کھانے والے، آج کیا صلہ ملا ہے؟ نبی دا ڈرائیور بن گئے۔ تو وہ آپ کی سواری کی رسی کو پکڑیں گے
آگے آگے چلیں. جب آپ دروازے پر پہنچیں گے تو آپ ایسے کریں گے. آپ نے فرمایا علی کبھی سننا میرے دروازے کی دستک سے جو میوزک نکلے گا، جو آواز نکلے گی، وہ اس قدر دلکش ہوگی کہ سب جنت والوں کو وجد آ جائے گا. اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ ہے. کہے گا جی مرحبا، میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں. مجھے کہا گیا ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھلے گا، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں نے خود کھولنا ہے، میں آئندہ کبھی کسی کے لیے نہیں کھولوں گا. آپ نے فرمایا میں اندر جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے. غریب لوگ پہلے جائیں گے، میری امت کے مسکین لوگ، غریب لوگ، وہ میرے ساتھ پہلے جائیں گے. میں نے آپ کو پہلی کتابوں سے بتایا، قرآن پاک سے بتایا، حدیث پاک سے بتایا کہ وہ ہے کون جس نے کہا تھا حجامہ کرواؤ. ہم نے سارے معیار بنا لیے ہیں دنیاوی چیزوں کے. ہماری ملتان فیصل آباد ہم تھے تو ایک شادی تھی، تو ایک سیکٹری تھے 22ویں گریڈ کے، تازہ ریٹائر ہوئے تھے، کسی کو زیادہ پتہ نہیں تھا. تو 4-5 ہزار کا لوگ تھے. 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ سلامی دینے کا وقت آیا، سلامیاں دیتے، تو ایک شخص نے ایک نے ان میں سے ایسے بٹوا نکال کے تو پیسے نکالنے لگا، تو دوسرے نے اس کے کان میں کہا ہوئے ریٹائر ہو گیا ہی، آدھا دفع کرو. اتنی سی قیمت ہے دنیاوی نسبتوں کی، اتنی سی عزت. یہ عزت نہیں ہوتی ہے، نہ یہ بڑائی ہوتی ہے. بڑا بنتا ہے انسان نبی کی غلامی سے. وہ بڑا مالدار بننے سے وہ مالدار بنا ہے، انسان تو نہیں بنا. وہ اناٹمی اچھی طرح پڑھنے سے ڈاکٹر بنا ہے، انسان تو نہیں بنا. طب یونانی پڑھنے سے طبیب بنا ہے، انسانیت تو اللہ کے نبی کے در سے ملتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی